اور قرآن، اس کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ رمضان المبارک پورا قرآن مجید اللہ نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے ایک دفعہ سارا اتار دیا، اور پھر ہر رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا جبریل علیہ السلام آپس میں دور کرتے۔ رمضان اور قرآن، اس کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ یہ وہ نور کے مقامات ہیں، یہ وہ نور کے لمحات ہیں جو انسان کو اگر نصیب ہو جائیں۔ اولیاء اللہ سارا سال رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ رمضان کب آئے گا، اس کی یہ ساعات کب نصیب ہوں گی، ترقی درجات کا وہ عمل جس کا میری اور آپ کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میرا اور آپ کا دل و دماغ اس کے بارے میں غور و فکر اور سوچ نہیں سکتا۔ ایک صحابی شہید ہوئے اور دوسرے صحابی سال کے بعد بغیر شہادت کے دنیا سے چلے گئے۔ تو تیسرے صحابی کو خواب میں دیکھا، خواب میں اس صحابی نے دیکھا کہ جو آدمی بغیر شہادت کی دنیا سے گیا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام اس صحابی سے بڑا ہوا ہے جو شہید ہو کر گیا ہے۔ وہ صحابی بڑے حیران ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، مقام شہادت تو در حقیقت اتنا بلند مقام ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار جماعتیں کامیاب ہیں، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی۔ تیسرا درجہ تو شہید کا آ رہا ہے، اور یہ جو بعد میں ایک سال کے بعد ایک صحابی فوت ہوئے، وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن وہ شہید صحابی سے بلند مرتبہ ان کو کیسے مل گیا؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو یہ فلسفہ سمجھایا کہ ایمان والے کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہر لحظہ کتنا قیمتی ہے، ہر ساتھ اللہ کی نگاہ میں اس ساتھ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ حضور نے فرمایا وہ صحابی جو ایک سال دنیا میں رہے شہید کے بعد، انہوں نے ایک سال نماز بھی پڑھی، انہوں نے ایک سال قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، انہوں نے ایک سال رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کا روزہ اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا بلند مرتبہ اور مقام ہے۔ فرمایا ایک آدمی کو اگر ساری زندگی قیامت کی صبح تک صحت اور ایمان کے ساتھ ملے، اور وہ ایسا روزہ رکھے کہ ساری زندگی صحت و ایمان کے ملنے کے بعد وہ روزہ ہی رکھتا رہا، افطار اس نے کیا ہی نہیں، لیکن فرمایا ایک آدمی جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی کے ان روزوں کے اجر اور ثواب کو کھو بیٹھتا ہے، یہ ایک روزہ ان ساری زندگی پر بھاری ہے۔ اللہ کے ہاں رمضان کی قدر ہے۔ آج تو مجھے اور آپ کو اس کی قدر کا معلوم نہیں، اس کے انعامات اور اس کی برکات کا اظہار نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہماری وہ آنکھ ہی نہیں دیکھتی
اس لیے کہتے ہیں بیت اللہ پہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، 60 رحمتیں اللہ کی ہر وقت برستی ہیں، لیکن ہم اور آپ وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ لیکن جس انسان کے اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے اس کو وہ رحمتیں نظر آتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور آپ وضو میں اس کے گناہوں کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جس آدمی نے، حضور نے فرمایا اس نے سارا سال نماز پڑھی، وضو کیا، فرمایا جب ایک ایمان والا وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس قدر گرتے ہیں حتیٰ تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہم اور آپ نے اگر وضو کیا ہے تو سارے گناہ، چہرے کے گناہ، آنکھ کے گناہ، ناک کے گناہ، منہ کے گناہ، زبان کے گناہ، کلی کرنے کی وجہ سے حلق تک کے سارے گناہ اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ معمولی عمل نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی، اس نے سارا سال جو روزے، سارا سال اس نے نماز پڑھی، سارا سال صدقہ اور خیرات کیا، سارا سال جو اس نے روزہ رکھا، ان روزوں کے اجر اور ثواب کی وجہ سے وہ شہید سے آگے بڑھ گیا۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت سعادت نصیب فرمائی۔ اور دیکھیں بالخصوص صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں امت کے لوگ تو اتنے سال تک عبادت کرتے رہے اور ہماری عمریں ہی 70 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال۔ تو اللہ نے صحابہ کی اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے لیلۃ القدر نصیب فرما دی۔ فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کے حضور کھڑا ہوا، اور قربان جائیں جو آدمی اعتکاف کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف سلاسل حنادق، 3 خندقیں اللہ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اب کیا اس نے کیا؟ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں جس مسجد کے اندر 5 وقت نماز ہوتی ہو، اگر وہاں کوئی آدمی اعتکاف نہ بیٹھے تو پورا علاقہ گناہ گار ہو جاتا ہے، پورا علاقہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ضرور یہ طے کریں، آپس میں مشورہ کریں، ہم نے کچھ افراد کو ضرور مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھانا ہے، اور آج سے محنت کریں اور آپس میں مشورہ کریں کہ ہم نے یہ ضرور یہ عمل کرنا ہے، وگرنہ پوری بستی اللہ کی نگاہ میں گناہ گار بن جائے گی، اللہ کی عذاب کا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب پوری بستی بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، فرمایا اللہ اعتکاف کی برکت سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں جہنم سے، اور فرمایا ایک خندق کا فاصلہ وہ بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے، یا 2 آسمانوں کے کناروں کا جتنا فاصلہ، اتنا بڑا فاصلہ۔ اب ایک آدمی نے کیا کیا؟ اور قربان جائیں حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا نوم المعتکف عبادت، ویسے سونا کہاں عبادت ہے؟ فرمایا ایک معتکف سوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے سو گیا، کوئی کام نہیں کیا، سو گیا، فرمایا اس کا سونا بھی اللہ کی نگاہ میں عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے، اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ کا مہمان ہے، اور جب انسان اللہ کا مہمان بن جاتا ہے پھر اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام بدل جاتا ہے، حیثیت بدل جاتی ہے، مرتبہ بدل جاتا ہے۔ اور اعتکاف یہ ایسا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، ساری زندگی پھر ہر سال اعتکاف میں بیٹھے، آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ جن افراد کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بڑے بچے ہیں اور انہوں نے صرف بیٹھ کر موبائل ہی دیکھنا اور کوئی کام ہی نہیں کرنا، تو ضرور والدین کو چاہیے ہمت کر کے ایک بچے کو ضرور مسجد میں بٹھائیں۔ اب جس کا کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہے، اور فراغت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایک آدمی کام ہی کوئی نہیں ہے اور اگر آ کر مسجد میں بیٹھ گیا، اور کیا ہے جی، ایک آدمی کہتا ہے اعتکاف والوں کے لیے سحری لے کر جاؤ، دوسرا کہتا ہے افطاری لے کر جاؤ، والد بھی جو ہے نا جی وہ
وہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہے، والدہ بھی دے رہی ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہر آدمی اس کے لیے خدمت کر رہا ہے، جو چیز گھر میں پکتی ہے معتکف کے لیے آ جاتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور جو ہی یہ اٹھتا ہے فرمایا اللہ کی ایسی نگاہ اس پر پڑتی ہے، فرمایا کان مغفور اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں 10 دنوں کے بعد ایک آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھے اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا؟ اب 10 دن بیٹھا، 30 خندقیں وہ اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی سے دور ہو گیا، اور کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے اعتکاف کا یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ نے مستقل کیا، اور مدینہ میں تشریف لائے، ہر سال آپ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے۔ اس لیے جو لوگ فارغ ہیں اور سمجھتے ہیں ہم وقت نکال سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے میں وقت نہیں نکال سکتا، میرے لیے پریشانی ہے، دوسرے کسی کو ترغیب دے دے، اس کو کھڑا کر دے، 10 دن وہ بیٹھے گا، اس کے کہنے پر جتنا اجر اللہ اس کو دیں گے، اللہ اتنا اجر اس کو بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم اور آپ تو سوچتے ہیں بھائی یہ 1000 روپے ہے، یہ اگر یہاں سے نکل گیا تو پھر ختم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں جو آدمی کردار ادا کرتا ہے، جتنا اجر اس کو دیتا ہوں اتنا ہی میں اجر اس کو بھی دیتا ہوں جو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو کہا اللہ کے لیے تو 2000 روپے دے دے، اس نے کسی مستحق کو دے دیے۔ اب اللہ نے 2000 والے کو تو 2000 کا اجر دینا ہے، لیکن کہنے والے کو بھی 2000 کا اجر دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں رحمت ہے، اللہ کے ہاں رحمت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے اور رہنے کے ساتھ اپنے اجر اور انعام کے لیے راستہ کھول جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ راستہ کا کھل جانا ہے، یہ راستوں کا کھل جانا ہے۔ اس لیے آج ہر گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، ہر گھر کے اندر پرابلمز ہیں، ہر گھر کے اندر بیماریاں ہیں۔ اگر ایک آدمی ہم اپنا فارغ کرتے ہیں اور وہ اللہ سے بیٹھ کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، جب اللہ کے گھر میں آ گیا مہمان، اب دیکھیں ہم میں سے میں اگر آپ کے گھر میں مہمان بن کے آ جاؤں اور میں آپ کو کہوں گا جی میں نے یہ چیز کھانی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی آپ نے پکانی ہے، ایسے ہے جی؟ خطیب صاحب آئے ہیں اور ہم نے یہ چیز پکانی ہے، انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی زبان سے کہتا ہے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ میرا مہمان ہے، اور مہمان کی عام آدمی بات رد نہیں کرتا، اللہ اپنے مہمان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ تو بڑا غیور ہے، بڑا نا جی، وہ شاکر علیم، اس سے بڑھ کر قدردان ذات کون ہوگی؟ اللہ کہتا ہے میرا مہمان ہے۔ ہم دنیا والے اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں، ہمارے یہاں پٹھانوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ مہمان کے لیے بے انتہا قدر کرتے ہیں، بے انتہا قدر کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے، کہتے ہیں حاتم تائی، آخری بات کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، حاتم تائی کا ایک گھوڑا تھا، آخری اس کے متاع عزیز تھی، مہمان آ گئے تو اس نے اپنے اس گھوڑے کو ذبح کیا اور ان کو کھلا دیا، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، اور اس کی بیوی اس سے ناراض رہتی، جب دیکھو جو ہے نا جی تیرا دروازہ کھلا ہے، اور لوگ ذوق سے آتے۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے جو آدمی سخی ہوتا ہے میں اس کو دیتا رہتا ہوں، جو آدمی دیتا رہتا ہے، جو آدمی کھلاتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو دیتا رہتا ہے اس نے میری صفت کو اختیار کر لیا۔ کیوں؟ داتا تو میں ہوں، سخی تو میں ہوں، دیتا تو میں ہوں۔ جب ایک انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے خزانے کو خالی نہیں چھوڑتا۔ آج دیکھو 1400 سال گزر چکے، آج بھی اگر کوئی آدمی مثال دیتا ہے تو حاتم تائی کی، حاتم تائی مسلمان تھوڑی تھا، اور قربان جائیں کہتے ہیں عدی ابن حاتم جب صحابی رسول بنے تو حضور نے ان کی کتنی قدر کی۔ حضور نے اپنا مسلح چھوڑا اور حاتم تائی کو ادھر بٹھایا خود سامنے بیٹھ کے، اور حضور نے عدی ابن حاتم کی بہن کے سر پر اپنی رحمت والی چادر دی۔ اب دیکھیں کتنا ریکارڈ کیا والد کی وجہ سے، کتنا استقبال کیا، ان کے والد کے اندر یہ کمال تھا اللہ کی صفت دینا، اور ان کا والد ایسا سخی تھا کہ پورے عرب کے اندر کیا عرب و عجم کے اندر آج اس کا نام ہے۔ ہر آدمی جب بھی کوئی مثال دیتا ہے، کوئی مذاق بھی کرتا ہے، کہتا ہے تو نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی، ہاں جی تو نے اتنی سخاوت کی کہ حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی۔
اب بعض اوقات کو طنز کرتا ہے تب بھی یہ جملہ کہتا ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ آج وہ آدمی ضرب المثل بن گیا۔ کیوں ضرب المثل بنا؟ اس نے اللہ کی ایک صفت جو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اس نے وہ کردار ادا کیا، اس نے وہ کردار ادا کیا۔ انسان جب کردار ادا کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ معتکف کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جو یہاں افراد رہتے ہیں بالخصوص میری ان سے درخواست ہے کہ ضرور اپنے گھر کا ایک ایک بندہ ضرور مسجد میں بٹھائیں، ٹھیک ہے جی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور، اور تاکہ پوری بستی کو نگار نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔